ٹرائبل ووٹ ہیں، قبائلی حیثیت سے جو لوگ جیت کے آئے، جتنے لوگ وہاں سے آئے کاف کے، اس پہ وہ ان کی ایک قبائلی حیثیت ہے. وہ وہاں کے قبائل کی کوشش یہی رہتی ہے کہ وہ وفاق میں جو حکومت بنے اس کے ساتھ چلیں تاکہ بلوچستان کے اندر اس کے علاقے میں کوئی ترقیاتی عمل میں بہتری آ جائے. کیونکہ بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے ہر لحاظ سے. وہاں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے پورے صوبے کے اندر صحت کی بنیادی سہولت، ایک ہاسپٹل اس وقت بھی کوئٹہ میں ہے. کوئٹہ سے جب آپ نکلیں گے آپ کو 200 کلومیٹر پر کوئی ہاسپٹل نظر نہیں آئے گا. کسی کو حادثہ ہو، دل کا دورہ پڑے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا تو اس کو اٹھا کے کراچی لے جائیں یا لانکانہ لے جائیں، پھر فرسٹ ایڈ لانکانہ سے لے کر کراچی جائیں، یا 200-400 کلومیٹر بھی یہ لوگ جائیں کوئٹہ. ابھی آپ نے یہ کہا کہ وہ جو قبائلی ان کی حیثیت ہے اور وہ اس لیے مرکز میں بنی حکومت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ ان کے ترقیاتی کام ہوتے رہیں. تو آپ نے یہ جو صورتحال بتائی ہے کہ کوئٹہ میں صرف ایک ہاسپٹل ہے، تو اس کا مطلب یہ جو سابق ادوار میں مخلوط حکومت میں شامل ہوتے رہے سردار، تو پھر ترقیاتی کام تو کوئی نہیں ہو. اس بات پہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر گزشتہ پیپلز پارٹی کی جب حکومت ختم ہوئی 97 میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر جب وہاں کاف کی حکومت تھی، بڑے بڑے میگا پروجیکٹ کے وہ دعوے دار بنے، لیکن عملاً زمینی حقائق جب آپ دیکھیں گے کہ وہاں آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گا، انہوں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کیے. اور کوئی ایسا ادارہ آپ کو نہیں بتا سکیں گے کہ انہوں نے اس دور میں انہوں نے کوئی کام کیا. لیکن ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے 1970 سے لے کر آج تک وہاں جو میگا پروجیکٹ اور اچھے اچھے ادارے بنے ہیں اس کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. ابھی تک یہ بولان میڈیکل کالج پاکستان پیپلز پارٹی نے دی، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی. بلوچستان کے اندر انجینئرنگ کالج خوزدار میں، مستنگ میں کیڈٹ کالج، یہ تمام ادارے RCD ہائی وے پیپلز پارٹی کے دور میں بنے. اس سے نہ پہلے بنے تھے نہ اس کے بعد جو حکومتیں آئیں انہوں نے بنائی. پیپلز پارٹی نے ہر دور میں بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی، اور وہاں پہ سب سے بڑی بات یہ کہ پیپلز پارٹی نے کی کوشش یہ رہی ہے کہ بلوچستان کے اندر امن ہو. اس وقت ہمارا سب سے بنیادی مسئلہ بلوچستان کے اندر امن، ترقی، خوشحالی اور بے روزگاری ہے. اس لیے لوگوں کے اس کے جو کاف کے ٹکٹ پہ لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں، ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت بنے. تو ابھی تک عمران صاحب کوئی رابطے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، بالکل رابطے ہوئے. تو ان میں سے کوئی یقین دہانی کروائی گئی جس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ جو مخلوط حکومت بنے گی اس میں کاف لیگ کے لوگ بھی شامل ہوں گے اور یہ سب شامل ہو جائیں؟ اس وقت جو ہے بلوچستان کے اندر بہت سے پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یا انفرادی طور پر آزاد حیثیت سے انتخابات جیت کر آئے ہیں. انہوں نے ہم لوگوں سے رابطہ کیا ہے کہ بلوچستان کے اندر آپ حکومت سازی اگر کرنے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن پہلی بات یہ کہ آپ لوگ اپنا پارلیمانی لیڈر ڈکلیئر کریں، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ حتمی فیصلہ کریں گے کہ کس گراؤنڈ پہ، کن شرائط پہ، کیونکہ وہ سیاسی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر اچھی اور ڈیموکریٹک نیشنل کنسنسس حکومت وہاں پہ بنے. عمران صاحب، ابھی تک پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور دیگر قیادت کی طرف سے بلوچستان کے لیے کیا پالیسی وضع کی گئی ہے کہ وہاں سے کس طرح سے یا کن شرائط پہ، یا شرائط آنے کا ویٹ کیا جا رہا ہے پھر کاؤنٹر پرپوزل دیں گے، یا کچھ اپنے ذہن میں بھی رکھا گیا ہے کہ جو لوگ ملیں گے ان کے ساتھ کن شرائط پہ جو ہے وہ ملایا جائے گا انہیں ساتھ اور حکومت بنائی؟ ظاہر ہے کہ پہلی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری صاحب کا یہ موقف رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب
वापस आई यहाँ पे मुल्क में, उन्होंने 2 दौरे बलूचिस्तान के किए। एक जलसा आम किया क्वेटा में, एक जलसा किया डेरा अल्लाह यार में। उसमें उन्हें वाज़े तौर पर बलूचिस्तान के लोगों को ये पैगाम दिया। पहली बात ये कहा कि जी जागो जागो इस मुल्क को बचाओ, ये स्लोगन वहां दी। दूसरी बात ये की कि बलूचिस्तान के लोग अपने आप को तन्हा न समझें, कि वो तन्हा अपने आप को समझते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर कोई कौमी लीडर उनके पास नहीं आया था। मैं आपके पास आई हूं, मेरी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बनी तो पहली बात यह कि मैं बलूचिस्तान के अंदर जो फौजी ऑपरेशन है उसको खत्म कर दूंगी। और आज भी आसिफ जरदारी साहब का ये स्टैंड है पार्टी का कि बलूचिस्तान के अंदर जो लोग पहाड़ों पे गए हुए हैं, लड़ रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर फायर हो रहे हैं, उनसे सियासी बुनियादों पे नेगोशिएशन होनी चाहिए। अच्छा इमरानी साहब, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, अभी ब्रेक के बाद हम आपके पास आते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस। हेलो किड्स, मैं हूँ सारा